الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد لوٹائیں کفر کی طرف، تم کو کافر بنا دیں. اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دل گندے ہیں، ان کے دل خراب ہیں، محض حسد کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود اس کے کہ ان کے پاس حق کھل کر آ گیا. فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، اور یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور ان کے پاس حق کھل کر آ گیا، اس کے باوجود بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے حکم کہ تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس میں 4 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، ان کے یہودیوں کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں جلن اور حسد تھا، تو اس وجہ سے اس حسد اور جلن کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ہاتھ دھلا دیں، کافر بنا دیں. دوسری بات، جبکہ یہ سوچنے والے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ہاتھ دھلانے کے بارے میں، مسلمانوں کو کافر بنانے کے بارے میں سوچنے والوں کو یہ بات معلوم ہے، حق ان کے پاس کھل کر آ گیا، اس کے باوجود بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تیسری بات مسلمانوں کے لیے کہ تم معاف کر دو، ان کو درگزر سے کام لو. تیسری بات، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہودیوں کی مسلسل پہلے سے ہی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح ان کے ایمان سے ہاتھ دھلا دیں، ان کو کافر بنا دیں. یہ ان کی یہودیوں کی پہلے سے بھی کوشش ہے. اور اگر آپ اصل میں مدینہ منورہ کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے اور یہودی بھی رہتے تھے. اب جب شروع میں چلے گئے مسلمان مدینہ کو، تو وہاں مسلمانوں کا زور غلبہ نہیں تھا. تو یہودی کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں سے دوستی کرتے تھے، اور دوستی کرنے کا مطلب بھی محض دوستی نہیں تھا، ان کے ایمان کو خراب کرنا، ان کے عقیدوں میں خرابی لانا، ان کے ایمان میں شکوک شبہات پیدا کرنا، اور ان کو کسی بھی طرح ان کے ایمان سے ہٹا کر کفر کے دہانے پر ان کو کھڑا کرنا، کافر بنا دینا. یہ ان کی چال ہوتی تھی. اب مسلمان شروع میں ان کا غلبہ نہیں تھا، تو اللہ مسلمانوں سے فرما رہی، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے دل کی گندگی، ان کی گندگی کیا کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ایمان سے کافر بنا دینا، ہٹا دینا. تو ان کے یہودیوں کے دل کی اس گندگی کا حال اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں پر کھول دیا. مسلمانوں کو اللہ نے اطلاع کر دیا کہ یہ لوگ تم سے یہودی تم سے دوستی کر رہے ہیں تو یہ ان کے دل گندے ہیں, تم کو ایمان سے پھرانے کی اور پھیرنے کی, کافر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, تم ان سے دوستی کاٹ لو. اب اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ان کے چالوں کو دیکھ کر اب تمہیں ان سے دشمنی فوراً نہ لو, ابھی تمہارا غلبہ نہیں ہوا ہے, اب تمہیں ان سے دشمنی کے لیے ابھی نہ سوچو, چھوڑ دو ان کو, ان کی گندی حرکتوں سے تم معلوم ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دو, معاف کر دو, درگزر کر دو. ہاں ایک وقت وہ بھی آئے گا, ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم خود ان پر غلبہ پالو گے. اب تم غلبہ نہیں تمہارا, بعد میں ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان پر غلبہ پالو گے. ایک دن آیا بھی ویسا ہی کہ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کو مسلمانوں نے مدینے سے نکال کر خیبر کی طرف ان کو جلا وطن کر دیا, گاؤں سے نکال دیے. یہ طاقت بھی مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ کا, ان کے مردوں کو بھی ان کی بہت ساری حرکتیں تھیں یہودیوں کی, تو ان کو بھی ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے ان کے مردوں کو قتل کیا گیا. یہ مسلمانوں کا غلبہ بعد میں ہوا. تو ہندوستان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کو گھر واپسی کے نام پر اور مسلمانوں سے عیسائی, خاص کر یہودی اور عیسائی لوگ دوستیاں کر کے, رحمدلی کر کے, ہمدردی کر کے, میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کو ان کے ایمان سے پھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لالچ دکھا کر, پیسے دکھا کر, جاب دکھا کر, اچھی بچی دیں گے, اس طرح کے آفرز کر کے مسلمانوں کو ان کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں, اور مسلمان ان کے حملوں کو, ان کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی ہمدردیاں نہیں ہیں, ان کی اہم چیز ہمارے پاس ایمان ہے تو اس اہم چیز کے چور نہیں ہیں. اسے سنبھال کر رکھنا, اہم چیز ایمان کو سنبھال کر رکھنا, اس کی حفاظت کرتے رہنا. تو یہودی اور عیسائی لوگ خاص کر آج ہمارے ملک میں یہ چیزیں, یہ ہوائیں چل رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ہٹایا جائے. اسی کے نام پر کہتے رہتے ہیں کہ مسلمان پہلے سے مسلمان نہیں, بیچ میں تمہیں مسلمان ہو گئے سو گھر واپسی کا تو کیا, تمہیں پہلے کافر تھے, اب تمہیں کون کی تمہارے باپ دادا مسلمان قبول کرے سو, تمہارا اصل مذہب عیسائیت ہے, یہودیت ہے, تم اس کی طرف واپس آ جاؤ, تمہیں ہندو بن جاؤ. گھر واپسی کا مطلب یہی ہے کہ تم کافر بن جاؤ, ایمان کو چھوڑ دو. تو جب کسی کے پاس اہم چیز ہوتی ہے تو اس کے دشمن بھی شروع ہو جاتے ہیں. جب کسی کے پاس کوئی کمال ہوتا ہے تو اس کے حاسدین بھی, اس سے حسد رکھنے والے اور اس کے دشمن بھی بڑھ جاتی ہیں. اور مسلمان کے پاس جو اہم چیز ہے وہ دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس اتنی اہم چیز نہیں ہے, وہ ہے ایمان. اب یہ اہم چیز کے پوری دنیا کے فرقہ پرست طاقتیں, اسلام دشمن کمیٹیاں مسلمانوں کے خلاف میں اکٹھا ہو کر مسلمانوں کی ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس کو ان کے اس پلان کو, مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے پلانس بنا کر, اور وہ پلانس بھی کیسے, طرح طرح کے پلانس, ایک ہی پلان نہیں. مثال کے طور پر اب بڑے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. اسپتال کھولیں گے, آپ کے گھروں کو آئیں گے, کتابیں لے کر آئیں گے, علاج کے نام پر آئیں گے, چپکے علاج کریں گے. اگر کوئی بیوہ عورت ہے یا کسی کے گھر میں تنگی ہے تو ان کو ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے, اور ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام بھی کریں گے, اور فری انتظام کریں گے, اور بہت سارے آفرز کرتے رہیں گے, ہمدردی دکھاتے رہیں گے. اصل میں ان کی ہمدردی نہیں ہے, مسلمانوں کے ایمان کو چھین لینے کی وہ ایک سازش ہوتی ہے. مسلمان اسے سمجھ نہیں سکتے. یہ خدمت کے نام پر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب خدمتیں وغیرہ بھی مسلمانہ کرنا تھا. سو مسلمانوں کے اسکولہ ہونا تھا, مسلمانوں کے کالجہ ہونا تھا, مسلمان دوا دارو اور علاج کے لیے اسپتال کھولنا تھا. یہ سب مسلمانوں کے خدمت کے کام, رفاہی کام وغیرہ, خدمت کے کام وغیرہ مسلمان چھوڑ دیے. تو پھر مسلمانوں نے اپنے اس خدمت کو جب چھوڑا, اگر وہ خدمت کرتے مسلمان تو اپنے اس خدمت کی وجہ سے انسانوں کو اسلام کے قریب کر سکتے تھے. جب مسلمانوں نے خدمت کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہو گیا, عیسائیوں نے
خدمت کے نام پر مسلمانوں سے ان کے ایمان کا سودا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے جاہل مسلمان جن کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے اس سازش کو نہیں سمجھیں گے، ان کی ہمدردی کو محبت سمجھ کر، اچھا پن سمجھ کر انہوں جو بولتے وہ کرتے جائیں گے. ہمدردی دکھاتے شروع میں وظیفے پیسے سب دیتے کیا کریں گے؟ آخر میں ہمارے چرچ کو آ جاؤ اور بس اتنا بول ڈالو خالی کام ہی نہیں ہے، کیا بول کر عیسیٰ خدا ہے. وہ بولنے میں کیا لگتا، بولے تو کیا ہے بول کر مسلمان بول رہا تھے. سمجھ پیاری بات. یہ ساری چیزیں اگر آخری نقطۂ نظر دیکھیں گے تو ایمان کے سودا کر رہی سو، ایمان کے سودا کرنے کے بارے میں سب سازشیں کر رہی سو. تو ایمان کے بارے میں آدمی چوکنا رہنا چاہیے، اپنے کان کھڑا کرنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے ایمان کے بارے میں آدمی. تو ایک بات تو سنو، ایک نکتہ سنو. جس آدمی کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی اس وقت کا، اس زمانے کا منافق ہے. آدمی کو اپنے ایمان کی فکر ہونا، اپنے ایمان کی فکر ہے تو پھر وہ آدمی منافق ہے. سر کچھ بھی سمجھ میری بات. میرا ایمان ہے چلے گیا، میں کیا کر رہا ہوں، ایمان کیا کرے تو چلے جاتا، کیا بولنے سے ایمان چلے جاتا، یہ ساری چیزیں جاننا تبھی آدمی مسلمان رہنے کا. ورنہ پھر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر نہیں سمجھو، اپنے ایمان سے بے پرواہ ہے تو پھر آدمی اپنے ایمان سے بے پرواہ ہو گیا تو اس کا ایمان کب رہتا، کب چلے جاتا یا چلے گیا کب کی وہ سب معلوم نہیں ہوتا. سمجھ میری بات. کون ایمان پر مر رہا، کون اسلام پر مر رہا، یہ ساری چیزیں اللہ نہیں دکھا رہا. مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آتا ہے، اللہ نے اس کو بند کر دیا، اس کو اللہ نے اس کے اندر اللہ پردے ڈال دیا. اگر مرنے والا آدمی مسلمان ہو کر مرا ہے یا کافر ہو کر مرا ہے، اللہ تعالیٰ اگر خبر کے حالات کو کھول دیتا تو پھر لوگ، پہلی بات تو لوگوں کو مردہ قبرستان میں دفن نہیں کرتے تھے. دوسری بات لوگ پھر دیکھنے کے بعد ایمان لاتے. ارے کافر بن گئے تو ہمیں ایسے شرک کے بتوں کے پاس جا کر ایسے کام کریں گے، ہمیں نہیں کرنے کے، بدعت رسم و رواج ہم کریں گے تو یہ حالت ہوگی ہماری. تو پھر کیا کریں گے؟ لوگ دیکھ کر ایمان لاتے. دیکھ کر ایمان لانا کمال نہیں ہے، دیکھے بغیر ایمان لانا وہی کمال ہے. سمجھ میری بات. اسی لیے قرآن مجید کے پہلے سورے میں اللہ نے پہلی آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومنوں کی صفات اللہ بیان کیا. مومن مسلمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھے نہیں ایمان لا رہے. سمجھ نہیں؟ تو پھر رسول اللہ کو دیکھے نہیں ایمان لا رہے، قرآن کو اترتا ہوا دیکھے نہیں ایمان لا رہی. یہ سب چیزیں غیب پر ایمان لانا. جنت کو دیکھے نہیں ایمان لا رہی، دوزخ کو دیکھے نہیں ایمان لا رہی، قبر کو دیکھے نہیں لیکن وہاں کے حالات کو ہم حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے سن کر پڑھ کر وہاں کے حالات سے واقف ہیں. ایسا ہوگا، ایسا سوالات کریں گے. اچھے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے اللہ انتظامات کریں گے، برے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ خبر کو حکم دیں گے اور خبر اس کے ساتھ برا سلوک کرے گی. یہ ساری چیزیں پڑھ کر سن کر آدمی کو اس سے واقفیت ہو گئی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھیں نہیں تو مان رہے. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا رہے اور غیب پر آدمی ایمان لے کر آئے اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی سازش کا آدمی شکار نہ بنے، ان کا لقمہ نہ بنے. ان کا لقمہ آدمی کیسا بن جاتا ہے کہ یہی کہ آدمی ہر کسی کو سن لیا. یوٹیوب پر بھی آدمیاں ہر کسی کو سنتے رہتی، یہودیوں کو سنتے رہتی ہیں، عیسائیوں کو سنتے رہتی ہیں، کسی کی سنتے رہتی ہیں. اس کے ذریعے سے بھی آدمی کا ایمان خطرے میں رہتا ہے. دوسرا طریقہ کیا؟ یہ تو بڑے لوگ اور اس کے اندر تو بہت سارے لوگ چھوٹے بڑے سب مبتلا ہیں، عورتیں مرد سب بھی یوٹیوب کے اندر. تو کسے سننا نہیں معلوم، کسے نہیں سننا نہیں معلوم، ہر کسی کو سنتے جائیں گے اور ہر کوئی بولتا جائے گا اور ہر کوئی اسلام پر، قرآن پر، رسول اللہ پر شکوک شبہات پیدا کرتا جا رہا. ہر کسی لوگ سنتے جائیں گے اور ان کی باتوں پر یقین کرتے جائیں گے. ہم یہاں قرآن رکھ کے بیان کریں تب بھی ہماری بات کو نہیں مانیں گے لوگ. ان کی باتوں پر یوٹیوب پر جو کیسا بولتا ہے، ہر ایک آدمی نبی بول رہا، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مہدی بول رہا، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو خدا بول رہا. ان کے پیچھے لوگ پڑھنے تیار ہیں، ان کی باتیں سننے تیار ہیں. عقل بتی بھی کام نہیں کر رہی مسلمانوں کی. ہر آدمی جو آدمی جس چیز کا دعویٰ کر رہا اس کے پیچھے پڑھتے جا رہے لوگ. یہ سب کیا ہوا ہے؟ اہل حق کو نہ سننے کا نتیجہ ہے، اہل حق کے ساتھ نہ رہنے کا نتیجہ ہے، علماء کے ساتھ نہ رہنے کا نتیجہ ہے، علم دین کا نہ سیکھنے کا، یہ سب رزلٹ ہے. یہ تو بڑے میاں اور بچوں سب کے لیے. دوسری بات کیا؟ عیسائی لوگوں کی، مسلمانوں کی ایمان کو ختم کرنے کی ایک اور ایک سازش بھی کیا کہ
اسکولوں کے ذریعے سے ان کے بچوں کے ایمان کو خراب کر دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسکولوں کے ذریعے سے ان کے ایمان کو، ان کے بچوں کے ایمان کو خراب کر دو. اب بہت سارے، اس سے پہلے بولا میں کہ آج کا دور، آج کے ہمارے اسکولوں کا حال یہ ہے کہ بچہ جب جاتا ہے گھر سے اسکول کو تو مسلمان بن کر جاتا ہے، جب اسکول سے پڑھائی پڑھ کر گھر کو آتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا. کیوں؟ کئی کوئی سا مسلمان رہتا تو، وہ اسلام رہتا تو نام رکھنے سے کوئی کمال نہیں ہوتا. کام ہونا، اسلامی کام ہونا، سو عقیدہ صحیح ہونا. عقیدہ کہاں صحیح ہے؟ اور اسکولوں کے اندر ایسی پڑھائیاں اور ایسے پریئرز پڑھائے جا رہے ہیں. اگر بچہ، ایک مسلمان، ایک مومن ان پریئرز کو پڑھ لیتا ہے تو پھر آدمی اپنے ایمان کو ختم کر کے، اپنے ایمان کی باؤنڈری کو پار کر کے کفر کی باؤنڈری کے اندر داخل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر وندے ماترم ہے، وندے ماترم، اگر کوئی مسلمان یہ جملہ پڑھ لیتا ہے وندے ماترم کے تو بس ایمان ختم، اس کا کفر شروع ہو گیا. اس کا پیدا ہوا مسلمان بن کر، اب جی رہا کیا ہو کر؟ کافر بن کر جی رہا. وہ جملے پڑھ رہا. وندے ماترم کا مطلب وہی ہے، زمین کو خدا سمجھنا، کسی اور کو خدا سمجھنا، اللہ کا انکار کر دینا. تو یہ سب چیزیں کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. یہ سب ہمارے اسکولوں کے اندر پڑھائے جا رہی ہیں اور ہم بھی شوق سے اپنے بچوں کو اسکولوں کو بھیج دی، تیار کر کے، کاجل لگا کر، پاؤڈر لگا کر بھیج دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مکتب کو بھیجو بولے تو نہیں بھیجتے اس طرح تیار کر کے. لیکن کیسا بھیجتے اسکول کو؟ بچے کو تیار کر کے بھیجتے. کون تو آج تک اسکول کو اٹھتے ہی بچے کو منہ ہاتھ دھونے سر کا بھیج ڈالے؟ کیا بھیجتے ویسا؟ منہ ہاتھ دھونے سر کا کیسا کہ گندا قسم کا بچے کو بھیج ڈالتے؟ نہیں بھیجتے، اچھا تیار کر کے بھیجتے. تو پھر مکتب کو بھیجنا ہو تو بچوں کو کیا کرتے؟ پہلی بات تو بھیجتے نہیں. دوسری بات کیا، اگر ویسا بول کر بھیجتے تو ہمارے اوپر رخداری کرتے. انہوں کا بولے کو چھٹی ہونا، انہوں کہاں جانا بولتے جاتے رہنا. جب وہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اسکولوں کو کتنی اہمیت دیتے ہمارے مسلمان، اتنی اہمیت اگر مکتب کو دے لیتے تو پھر دجال میں نکل کر آ جائے تو ان کے بچوں کے ایمان کو چھین نہیں سکتا. کیوں؟ مکتبوں کے ذریعے سے تمہارے بچوں کی ایمان کی اتنی حفاظت ہوتی ہے، اور تمہارے بچوں کے ایمان کو ہم اتنا پیالہ پلائیں گے، ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیں گے، دجال بھی اگر نکل کر آ جائے تو یہ ان کو مقابلہ کر لیں گے، اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دیں گے. یہ پڑھائی اور یہ گر ہم سکھائیں گے تمہارے بچوں کو. لیکن اس کے لیے بھیجتے کہاں؟ وہاں بچوں کو کافر بنانے کے لیے پیسے دے کر بھیجتے، یہاں چپکے پڑھا رہے بول کر بولے تو نہیں بھیجتے. اور تم خود بھی نہیں سیکھتے ایمان، قرآن، حدیث اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھ کو بولے تو نہیں سیکھتے. ابھی ہمارا ایمان کیسا جاتا، کیا کرے تو آتا، یہ سب چیزیں آپ کو کیسے معلوم ہوں گی؟ علم سے رشتہ رکھیں گے تو پھر یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہوتی جائیں گی. اور یہ ایسا بولے تو ایمان چل جاتا کہتے وندے ماترم بولے تو. اچھا اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں بولتے رہتی ہوں، اسے زبان پر ہمارے آ جاتے رہتے ہیں. تو وہ اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب جاننا تو کیا کرنا؟ ایسا بیٹھنا، ایسا مٹی سے رکھتے رہنا. ایمان پر، زوال ایمان پر، اہمیت ایمان پر، عظمت ایمان پر، کفریہ جملے کیا ہیں، وہ سب باتوں پر بیانات اگر ہوتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ ان باتوں سے، ان کاموں سے، ان جملوں سے آپ بچ کر رہیں گے تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے بچوں کو اسکول کو چھوڑے تو بھی ان کا توجہ کرو. اسکولوں کو کبھی کبھار جا کر دیکھو کیا ترانہ پڑھا رہی یہاں، جنگنا پڑھا رہی کیا، چلو کوئی بات نہیں، اس سے وہ ملک کا ترانہ ہے، سارے کام سے اچھا پڑھا رہی کیا، چلو پڑھو کوئی بات نہیں ہے. وندے ماترم پڑھا رہی تو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کر لا لو. پڑھائی سے زیادہ ایمان کا درجہ ہے. پڑھائی نہیں پڑھے گا بچہ تو جاہل بن کر رہے گا. جاہل بن کر رہنا اچھا ہے کافر بن کر رہنے سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جاہل بننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جاہل بن گیا تو ان جنت میں نہیں جاتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جاہل بن گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایمان چلے گیا تو پھر کیا نہیں رہتا اس کے پاس. اب سمجھ میں، اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرو اور خود بھی ایمان کے دائرے میں اور ایمان کے اصولوں کو، ایمان کے بارے میں کیا باتیں بولنے سے ایمان چلی جاتا ہے اور کیا باتیں نہیں بولنے سے ایمان رہتا ہے، وہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ مختصر وقتوں میں اس طرح کے دروس میں، بیانات میں آتے رہو، سنتے رہو. آپ کو ایک ایک بات ہلکا ہلکا معلوم ہوتی جاتی رہتی ہے. آپ پھر اس کے بعد جو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے جائیں گے اور نہیں کرنے کے کاموں سے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کا اور میرا ایمان، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے گا. ورنہ پھر یوٹیوب پر بھی ہو یا کہیں بھی ہو، آپ جس کسی چاہے اس کو سنتے جائیں گے تو پھر ہمارے ایمان کی خطرے کی گھنٹی بج جائے گی، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، پھر جہنم کے عذاب کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کو بچ کر رہو. تمام چیزوں سے اہل حق کو سنو، یوٹیوب میں بھی کیوں نہ ہو، اہل حق کو سنو. کسے سننا؟ کبھی کبھار آ کر پوچھو.
ایک مرتبہ رمضان میں ایسا بول دیا تو ذرا نوجوان آپ کو پوچھے او مولانا کسے سننا بیانوں میں یوٹیوب میں، ذرا نوجوانوں کو بتایا نہیں، ان کو سنو بھائی، ان کو سنو بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آ کر پوچھتے رہو کسے سننا، ہمیں آپ کو بتائیں گے کون اہل حق میں سے نہیں، ان کے عقائد ہمارے علماء دیوبند کے عقائد سے ملتے جلتی ہیں، کن کو سننے سے ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، کون ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، مسلمان سنو بھی، لیکن یہودیوں کے سوداگر بن گئے تو پھر ان لوگوں کے ایمان کو انہوں بھی خرید لی، لوٹ رہی انہوں بھی، اس لیے اہل حق کو سنتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہودیوں اور عیسائیوں کا لقمہ بن کر اپنے ایمان کو خراب کرنے سے محفوظ فرمائے، اپنے بچوں کی بھی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔